اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 32۔ وَمَا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا، اور نہیں زندگی دنیا کی، الا مگر لاعب کھیل، وَلَہْوٌ اور تماشا، وَلَلدَّارُ الْآخِرَۃُ اور بے شک آخرت کا گھر، خیرٌ بہتر ہے، للذین ان کے لیے جو یتقون ڈرتے ہیں اللہ سے۔ افلا تعقلون، کیا تم نہیں سمجھتے اتنی سی بات کو؟ اور دنیا کی زندگی تو صرف کھیل اور تماشا ہے، اور بے شک آخرت کا گھر بہتر ہے ان کے لیے جو پرہیزگار ہیں۔ کیا تم نہیں سمجھتے؟ اس کی ذرا تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ اس آیت میں دنیا کی زندگی سے مراد کافر کی زندگی ہے، کیونکہ کافر اس فانی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے اور وہ آخرت اور اعمال کی جواب دہی پر ایمان نہیں رکھتا، اس لیے اس کی زندگی لہو و لعب اور نفسانی خواہشات کے گرد گھومتی رہتی ہے۔ اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے حضرت ابن عباس نے فرمایا ہے کہ یہ کافر کی زندگی ہے، کیونکہ کافر اپنی زندگی غرور اور باطل میں ضائع کرتا ہے، یعنی جھوٹ میں ضائع کرتا ہے، لیکن مومن کی زندگی اعمال صالحہ سے لبریز ہوتی ہے، یعنی نیک اعمال سے بڑی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے وہ لہو و لعب میں نہیں ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، قرآن و حدیث میں جہاں بھی اس دنیا کی زندگی اور اس کے مال و متاع کی مذمت کی گئی ہے، وہ ان لوگوں کی زندگی ہے جو اس دنیا کو نفسانی خواہشات کے لیے استعمال کرتے ہیں اور بالآخر نار جہنم کے سزاور قرار پاتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، وہ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے استعمال کرتے ہیں اور بالآخر جنت کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ اس کے لیے یہ دنیا نعمت ہے، اور اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درج ذیل دعا کو کثرت سے پڑھا کرتے تھے: اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں اچھائی عطا فرما اور آخرت میں بھی اچھائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں سب کچھ برا نہیں ہے۔ اگر ہم حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس دنیا کو خدا کے حکم کے مطابق استعمال کریں تو اس دنیا سے اچھائی بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ قد بے شک نعلم ہم جانتے ہیں، انہو کہ وہ لیحزنک رنجیدہ کرتی ہے آپ کو، الذی جو یقولون یہ کہہ رہے ہیں، فإنہم تو وہ لا یکذبونک نہیں جھٹلاتے آپ کو، ولکن بلکہ الظالمین یہ ظالم بآیات اللہ آیات کا اللہ کی یجحدون انکار کرتے ہیں۔ پیارے نبی، ہم خوب جانتے ہیں کہ ان کی باتیں آپ کو رنجیدہ کرتی ہیں۔ دراصل وہ آپ کی تکذیب نہیں کرتے، یعنی آپ کو جھٹلاتے نہیں ہیں، بلکہ وہ ظالم تو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ کفار جب پیغام خداوندی کی تکذیب کرتے اور اسلام قبول کرنے سے انکار کرتے تو آپ کو بہت رنج و غم ہوتا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے کہ آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ آپ کی تکذیب نہیں کرتے، وہ اب بھی آپ کو صادق اور امین سمجھتے ہیں اور اپنی قیمتی امانتیں آپ کے پاس جمع کرواتے ہیں۔ البتہ وہ صرف میرے پیغام کی تکذیب کرتے ہیں، جیسا کہ ابو جہل کہا کرتا تھا، ہم آپ کی تکذیب نہیں کرتے کیونکہ آپ کی صداقت ہمارے نزدیک مسلم ہے، یعنی سچی ہے، ہم تو صرف اس پیغام کی تکذیب کرتے ہیں جو آپ ہماری طرف لے کر آئے ہیں۔ نمبر 2، آپ اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہتے، آپ تو صرف میرا پیغام پہنچاتے ہیں، لہٰذا وہ آپ کی تکذیب نہیں کرتے بلکہ میرے پیغام کا انکار کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ اور بے شک کذبت جھٹلائے گئے رسول من قبل کا آپ سے پہلے، فصبروا تو انہوں نے صبر کیا، علی پر ما کذبوا جو اس جھٹلائے جانے پر، وَأُوذُوا اور ستائے جانے پر، حتیٰ یہاں تک کہ آتاہم آ پہنچی انہیں نصرنا ہماری مدد، ولا مبدل نہیں کوئی بدلنے والا لکلمات اللہ اللہ کی باتوں کو، وَلَقَدْ اور بے شک جاءک آ چکی ہے آپ کے پاس من نبائی کچھ خبریں المرسلین رسولوں کی، اور آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے گئے ہیں، سو انہوں نے اس تکذیب اور اظہار ثانی پر صبر کیا یہاں تک کہ ہماری مدد انہیں آ پہنچی، اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے، اور آپ کے پاس رسولوں کی خبریں آ چکی ہیں۔
اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ اس آیت میں پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے کہ کفار کا انکار کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے اور ان کی خبریں بھی آپ کے پاس آ چکی ہیں. تو جس طرح انہوں نے کفار کی تکذیب اور اظہار رسانی پر صبر کیا، اسی طرح آپ بھی صبر کریں، اور جس طرح ہم نے ان کی مدد کی ہے آپ کی بھی مدد کریں گے. اللہ تعالیٰ کی باتیں حق ہیں اور انہیں کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. اس آیت میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ تبلیغ حق کے راستے میں مشکلات آتی ہیں، جیسا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی آئیں، مگر جو ان مشکلات پر صبر کرتے ہیں اور ثابت قدمی کے ساتھ اپنے مشن پر رواں دواں رہتے ہیں، وہ ایک دن اللہ تعالیٰ کی مدد کو ضرور پا لیتے ہیں. وَإِنْ اور اگر کونا ہے کبورا گراں علیہ کا آپ پر اخراجہم ان کا کاردانی کرنا، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ تو اگر آپ سے ہو سکے، ان تو تب تک یا تلاش کر لو، نفع ان کوئی سرنگ فی الارض زمین میں، او یا سلمن کوئی سیڑھی فی السماء یا آسمان میں، فَتَأْتِیَاهُمْ پھر لے آؤ ان کے پاس بِآیَاتٍ کوئی معجزہ، وَلَوْ اگر شاء اللہ چاہتا اللہ لَیَجْمَعَهُمْ تو جمع کر دیتا انہیں علی الہدیٰ ہدایت پر، فلا تکونن تو آپ نہ ہو جائیں من الجاہلین جو علم نہیں رکھتے. اور اگر ان لوگوں کی روگردانی آپ پر گراں گزرتی ہے، یعنی ان کا بھٹکنا، لوگوں کا انکار کرنا آپ کو تکلیف دیتا ہے، تو آپ اگر زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑھی تلاش کر سکتے ہیں تاکہ ان کے پاس معجزہ لے آئیں تو کر لیں، لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا. تو اے مخاطب تو ہرگز داناؤں میں سے نہ ہو جانا، یعنی اے مخاطب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے نا، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ ان داناؤں میں سے نہ ہو جانا. اس کی ذرا تفصیل دیکھ لیتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت خواہش تھی کہ سب لوگ مسلمان ہو جائیں، لہٰذا جب کفار لا یعنی قسم کے معجزات کا مطالبہ کرتے اور دعوت حق سے روگردانی کرتے تو ان کی روگردانی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گراں گزرتی ہے. اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پیارے نبی اگر آپ زمین کی تہ میں سرنگ کھود کر دیں یا آسمان کی بلندیوں میں سیڑھی لگا کر ان کی فرمائشی معجزات ظاہر کر سکیں تو بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ وہ پہلے کئی معجزات دیکھ چکے ہیں اور صرف تعصب اور ہٹ درمی کی وجہ سے انکار کرتے ہیں. اور تعصب اور ہٹ درمی لا علاج بیماریاں ہیں، جس شخص کو یہ لگ جائے اسے کسی عقلی یا علمی دلیل سے رام نہیں کیا جا سکتا، یعنی اسے تسلی نہیں دی جا سکتی کسی بھی دلیل سے. نیز اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اگر وہ چاہتا تو سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا اور کوئی بھی کافر نہ ہوتا، مگر اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ کسی کو مجبور نہ کیا جائے تاکہ لوگوں کی آزمائش ہو جائے کہ کون اپنے اختیار سے حق کو قبول کرتا ہے اور کون جان بوجھ کر اس سے روگردانی کرتا ہے. تاہم جو ہدایت قبول نہیں کرتا، آپ کو اس کے بارے میں غمگین ہونے کی ضرورت نہیں، اسے اپنی نادانی کی سزا ملنی چاہیے. لہٰذا ہر انسان کو عقل سے کام لینا چاہیے اور نادانوں سے دور رہنا چاہیے. انما بے شک یستجیبو قبول کرتے ہیں الذین جو یسمعون سنتے ہیں، والموتیٰ اور مردہ دل، یبعثہم اٹھائے گا انہیں اللہ تعالیٰ، ثم پھر الیہ اسی کی طرف یرجعون وہ لوٹائے جائیں گے. حق کو صرف وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو غور سے سنتے ہیں، اور مردوں کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا پھر وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے. اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ پیارے نبی جو لوگ آپ کی بات غور سے سنتے ہیں وہ تو ہدایت قبول کر لیتے ہیں، لیکن جو روگردانی کرتے ہیں آپ ان کے بارے میں غمگین نہ ہوں، وہ دراصل مردوں کی طرح ہیں. انہوں نے اپنی غور و فکر کی صلاحیتیں مردہ کر دی ہیں اور انہیں اپنی اس کوتاہی کا احساس اس وقت ہوگا جب انہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا، مگر اس وقت کا احساس بے سود ہوگا. کاش ہم آج ہی پیارے نبی کی پیاری باتوں پر غور و فکر کر لیں. وقالو اور بولے، لولا نزل کیوں نہیں اتاری گئی علیہ ان پر،
آیاتن کوئی نشانی من ربی ہی ان کے رب کی طرف سے، کل آپ فرمائیے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ قادر ہیں اللہ اس پر این ینزلہ کہ اتارے آیاتن کوئی نشانی ولیکن لیکن اکثر ان میں سے لا یعلمون کچھ نہیں جانتے۔ اور انہوں نے کہا کہ اس رسول پر اس کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل ہوا؟ آپ فرمائیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ وہ کوئی معجزہ نازل کرے، لیکن اس میں سے اکثر عقل ہی نہیں رکھتے۔ اس کی ذرا تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ کفار مکہ کا کہنا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی ایسا معجزہ کیوں نہیں نازل کیا گیا جو ان کو اسلام لانے پر مجبور کر دیتا۔ اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یقیناً ایسا کر سکتا ہے لیکن وہ کسی کو مجبور نہیں کرتا، بلکہ چاہتا ہے کہ لوگ اپنی خود مرضی سے ہدایت قبول کریں۔ یہ وہ حکمت ہے جس کو اکثر کفار سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ وما اور نہیں من سے دابتن کوئی چلنے والا فی الارض زمین میں، ولا اور نہ طائری کوئی پرندہ یطیرو جو اڑتا ہے بجناحیہ اپنے دو پروں سے، الا مگر و امتیں امثالکم تمہاری مانند ما فرطنا نہیں نظر انداز کیا ہم نے فی الکتاب بھی کتاب میں من شیئن کسی شے کو، ثم پھر الی ربہم اپنے رب کی طرف سے یحشرون اٹھائے جائیں گے۔ اور زمین پر چلنے والا ہر جانور، اپنے دو پروں سے اڑنے والا ہر پرندہ تمہاری ہی مثل مخلوق ہے، یعنی تمہاری ہی جیسی مخلوق ہے۔ ہم نے کتاب میں کسی چیز کو نظر انداز نہیں کیا، پھر وہ سب اپنے رب کے پاس جمع کیے جائیں گے۔ اس کی ذرا تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ زمین پر چلنے والے جانور اور فضا میں اڑنے والے پرندے بھی ہماری طرح ہی مخلوق ہیں جو مختلف قسموں اور گروہوں میں تقسیم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت میں بھی عبادت کا شعور رکھا ہے اور وہ بھی اپنے اپنے انداز کے مطابق اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ قرآن مجید ایک جامع کتاب ہے اور اس میں کسی بھی ایسے اصول کو نظر انداز نہیں کیا گیا جو انسان کی فلاح کے لیے ضروری ہے، نیز اس میں انسان کے اندر ذمہ داری اور جواب دہی کا احساس پیدا کرنے کے لیے کئی مثالیں بیان کی گئی ہیں، جیسا کہ اس آیت میں جانوروں اور پرندوں کا ذکر ہے، کیونکہ قیامت کے روز یہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس جمع کیے جائیں گے اور ان کو بھی انصاف کی عدالت سے گزرنا پڑے گا۔ اس میں انسانوں کے لیے وارننگ ہے کہ اگر جانوروں کو کسی دوسرے جانور سے زیادتی پر گرفت ہوگی تو انسان کیسے بچ سکے گا۔ اس آیت کے ضمن میں علامہ شوکانی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت نقل کی ہے کہ قیامت کے دن تمام جانور اور پرندے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور جس نے کسی دوسرے پر زیادتی کی ہوگی اس سے بدلہ لیا جائے گا، حتیٰ کہ اگر کسی سینگ والے جانور نے بغیر سینگ والے جانور پر زیادتی کی ہوگی تو اس سے بھی انتقام لیا جائے گا۔ پھر تمام جانوروں اور پرندوں کو مٹی بنا دیا جائے گا۔ جانوروں کا یہ انجام دیکھ کر کافر تمنا کرے گا کاش وہ بھی مٹی بن جاتا اور دوزخ کے دائمی عذاب سے بچ جاتا، مگر اس دن کا پچھتاوا بے سود ہوگا۔ والذین اور جن لوگوں نے کذبوا جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیتوں کو، سمون وہ بہرے و بکمن اور گونگے، فی الظلمات اندھیروں میں، من یشاء جسے چاہے اللہ تعالیٰ یضللہ گمراہ کر دے اسے، ومن یشاء اور جسے چاہے یجعلہ لگا دے اسے علی صراط مستقیم سیدھے راستے پر۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی، جھٹلایا، وہ بہرے اور گونگے ہیں، اندھیروں میں سرگرداں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے سیدھے راستے پر گامزن کر دے۔ اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام کامل اور حق ہے، اس میں کسی قسم کا شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے باوجود جو لوگ کلام الہی کی تکذیب کرتے ہیں دراصل وہ تعصب اور جہالت کی تاریکیوں میں مبتلا ہیں، ان کے کان حق بات سننے کے لیے تیار نہیں، اس لیے وہ بہرے ہیں، اور ان کی زبان حق بات کہنے کی جرأت نہیں رکھتی، اس لیے وہ گونگے ہیں۔ اب جو شخص جہالت کی تاریکیوں میں سرگرداں اور حق سننے اور حق کہنے کی وقت جان بوجھ کر بہرا اور گونگا بن جائے، وہ ہدایت
کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، ہدایت اور گمراہی اسی کے قبضے میں ہے، لیکن وہ اس کو گمراہ کرتا ہے جو دانستہ ہدایت سے روگردانی کرے، یعنی جان بوجھ کر جو ہدایت سے روگردانی کرتا ہے اور جو حق کی تلاش میں کوشش کرے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے راستے عیاں کر دے۔ عام لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ افعال کا اصل خالق تو اللہ تعالیٰ ہے، مگر خیر و شر کا فاعل بندہ ہے، یعنی ہر فعل کو پیدا کرنے والا تو اللہ ہے، لیکن خیر یعنی اب بندہ اچھا کام کر رہا ہے یا برا کام کر رہا ہے یہ بندے کا اپنا فعل ہے، وہ اپنی مرضی سے ان کا کوئی بھی کام کرتا ہے، تو جن کو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا، یعنی جو بھی انسان کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ تو اسے لکھ دیتا ہے، اور اسی کو تقدیر کہتے ہیں۔ اب ذرا ہم تقدیر کا مفہوم بھی ہے نیکسٹ، اور تقدیر کے بارے میں آپ کی تفصیل بھی ہے، تو یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھتے ہیں۔ ابھی تک کے لیے اتنا کافی ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔